پھر آپ دیکھیں، اگر ہم روزے کے فدیے کے حوالے سے بات کریں تو یہ ہمارے ہاں ایک عام سوچ پائی جاتی ہے کہ جی میرے گزشتہ سال اتنے روزے رہ گئے، میں جو ہے اپنے روزوں کا فدیہ ادا کرنا چاہتا ہوں. تو اکثر لوگ یہ سوال پوچھنے آتے ہیں کس طرح ادا کیا جائے. تو یاد رکھیے گا کہ جو صحت مند آدمی ہے، تندرست آدمی ہے، وہ اپنے روزوں کا فدیہ نہیں دے گا. اسے اپنے روزے کی بہر صورت قضا کرنی ہے. روزے کا فدیہ صرف اس شخص کے لیے ہے کہ جو اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اب اسے دوبارہ توانائی تندرستی ملنے کی امید نہیں ہے. کہ ہمارے گھر میں کوئی ایسا فرد ہے جو اتنا بوڑھا ہو چکا ہے، اتنے ضعیف وہ ہو چکے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، کہ اب جو ہے وہ کوئی امید ہی نہیں ہے کہ ان کو اتنی توانائی مل سکے کہ وہ گزشتہ روزوں کی قضا کر سکیں. تو صرف ایسی صورت میں روزے کا فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے. عام تندرست اور صحت مند آدمی کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ روزے اگر اس سے چھوٹ گئے تو وہ صرف فدیہ دے دے. تو اس سے وہ روزہ ساقط نہیں ہوگا. جب تک اس میں توانائی ہے اسے ان روزوں کی قضا کرنی ہوگی. بات فدیے کی اگر ہم مقدار کو سمجھنا چاہیں تو فدیے کی مقدار ایک روزے کی وہی ہے کہ جو ایک صدقہ فطر کی رقم ہے. جیسے اس سال کا جو کم سے کم، اب اس میں جتنا اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے انسان زیادہ سے زیادہ پیش کرے اللہ کی راہ میں، لیکن اس سال جو کم سے کم فدیہ متعین ہوا ہے، صدقہ فطر جسے ہم کہتے ہیں، جو عید کے موقع پر ہم دیتے ہیں، وہ 300 روپے ہے کم سے کم. تو ایک روزے کا کم سے کم فدیہ کتنا ہوا؟ 300 روپے ہوا. اور یہ اس کے لیے ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں امید ہی نہ ہو کہ دوبارہ وہ توانا ہو سکے گا، یا تو وہ اتنا بوڑھا ہو یا خدا نہ خواستہ اسے کوئی ایسی خطرناک بیماری ہو کہ جس کی وجہ سے اگرچہ وہ جوان بھی ہے لیکن بیماری ایسی ہے کہ وہ دوبارہ اپنے روزے نہیں رکھ سکے گا. تو ایسی صورت میں جو ہے وہ فدیہ اسے دینے کی اجازت ہے اور اسے فدیہ دینا ہوگا. یہاں ایک اور بات میں عرض کروں خاص فدیے کے حوالے سے، کہ بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ جی ابو جی ہیں یا والدہ ہیں یا گھر میں فلاں مریض ہے، وہ تو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، چلو رمضان شروع ہونے سے پہلے ان کے سارے روزے کے فدیے دے دو. اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ فدیہ ادا نہیں ہوگا. روزہ گزر گیا، اب اس کے بعد اس کا فدیہ دینا ہے. پہلے سے ایڈوانس میں اگر جو ہے وہ آنے والے روزوں کا فدیہ دیا تو اس سے وہ فدیہ ادا نہیں ہوگا.